بول رہا ہے قرآن، بس سمجھنے والا چاہیے۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب مدینہ کا ماحول عجیب تھا، ہوا میں ایک گہرا سکون، اور اس سکون میں چھپا ہوا ایک راز، ایک ایسا راز جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ پا رہے تھے۔ فتح مکہ ہو چکی تھی، قریش جھک گئے تھے، عرب کے قبیلے لا الہ الا اللہ پر ڈھل کے آ چکے تھے، اور لوگوں کو لگ رہا تھا یہ تو اسلام کی سب سے بڑی جیت ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی سوچ تھی، ایک عجیب سی خاموشی۔ صحابہ رہیب سے دیکھتے تھے، کیونکہ جب فتح ہو چکی ہے، عزت مل چکی ہے، تمام قبیل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ عبادت، اور زیادہ تسبیح، اور زیادہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تب ایک دن آسمان سے ایک سورہ اترتی ہے، ایک چھوٹی سی سورہ، لیکن اپنے اندر ایک بڑا ضرب، ایک سیکریٹ کا اشارہ اور ایک گہرا پیغام لیے ہوئے۔ یہ سورہ تھی سورہ نصر۔ سوچو، ایک ایسی سورہ جو جیت کو بتاتی ہے، لیکن اصل میں ایک الوداع کا راز چھپا ہوتا ہے۔ جب یہ سورہ اتری تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، صحابہ حیران ہو گئے، وہ سمجھ گئے تھے یہ مدد آ گئی کا اعلان نہیں ہے، بلکہ مشن مکمل ہوا کا پیغام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا اشارہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں فضا میں ایک گہرا خاموش اشارہ تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب سے ملنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، یعنی جب مکہ پھر سے اللہ کے گھر کا ہو جائے، جہاں شرک کی دھول جم گئی تھی، جہاں سے نبوت کا نور دوبارہ چمک اٹھے، سمجھ لو یہ صرف جیت نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے قبیلے لشکروں کی طرح ایمان لا رہے تھے۔ یہ کوئی عام نظارہ نہیں تھا، یعنی اسلام کا وہ موڑ جہاں سچ اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یعنی جب کام پورا ہو جائے، جب مشن مکمل ہو جائے، جب ہم جیت جائیں تو فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سجدے میں گرنا چاہیے، تسبیح پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد سب سے زیادہ یہی عمل کیا، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ صحابہ کہتے ہیں، فتح کے بعد میرے آقا کی زبان پر بس 3 چیزیں تھیں، تسبیح، حمد اور استغفار۔ یعنی جیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام کیا جائے، بلکہ اللہ کے اور قریب ہونا چاہیے۔ سورہ النصر صرف ایک ہسٹوریکل سین نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا قانون بتاتی ہے۔ جب اللہ کسی کو عزت دے دیتا ہے، کامیابی دے دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، اس کی اندھیری زندگی کو روشن کر دیتا ہے، تو انسان کو اور زیادہ سجدے کے قریب ہونا چاہیے۔ جب آج کے انسان تھوڑا سا کامیاب ہو جاتے ہیں، نام، پیسہ، فیم، فالوئنگ، پاور، تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن سکھاتا ہے جیت کا مطلب تکبر نہیں ہے، جیت کا مطلب شکر و استغفار ہے۔ آج کی دنیا میں بھی فتح الگ الگ ہوتی ہیں۔ جب تم کوئی بری عادت چھوڑ دو، جب تم کسی فتنے سے بچ جاؤ، جب تم اپنی روح کو صاف کر لو، جب تم ایک صحیح فیصلہ لے لو، تو یہ بھی اللہ کا نصر ہے۔ اور ہر نصر کے بعد ایک ہی عمل چاہیے، تسبیح، حمد اور استغفار۔ سورہ النصر ایک سچائی پکارتی ہے، سکسیس از ناٹ دا اینڈ، سکسیس از دا بگننگ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس لیے جب اللہ تمہاری مشکلیں دور کر دے، جب زندگی میں آسانی آ جائے، جب کوئی دروازہ کھل جائے، تو پہلا لفظ الحمدللہ اور دوسرا لفظ استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ یہی سورہ کا نور ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی زندگی کو بدلنے کا اکلوتا راستہ ہے۔ تو بول رہا ہے قرآن، بس سمجھنے والا چاہیے۔